حضرت مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر کلیر، پیدائش 21 فروری 1996، وفات 16 مارچ 1291 عیسوی 13ویں صدی عیسوی کے مشہور مسلم صوفی تھے۔ شجرہ نسب: مخدوم شیخ سید علاؤالدین علی احمد صابر کلیری مسند روایت میں والد کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں اور شیخ عبدالقادر جیلانی کے پڑپوتے ہیں، اور والدہ کی طرف سے آپ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں اور فرید الدین گنج شکر کے حقیقی بھانجے اور داماد بھی ہیں۔ ولادت: آپ 19 ربیع الاول 592 ہجری میں ملتان کے ایک مقام کوتوال میں پیدا ہوئے۔ پرورش والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ بیعت و خلافت: 8 سال کی عمر میں آپ اپنے ماموں کی خدمت میں پاک پتن آ گئے۔ 603 ہجری میں ان سے بیعت کی۔ علوم عقلیہ و نقلیہ کی تحصیل فرید الدین گنج شکر کی نگرانی میں فرمائی اور یگانہ روزگار ہوئے۔ بابا فرید الدین نے آپ کو بیعت و خلافت عطا کر کے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے کلیر شریف روانہ فرمایا۔ آپ پر شوق و حال کا غلبہ رہتا تھا اور تجدید و تفریح کی زندگی رکھتے تھے، مگر عائد کردہ فرائض کو بحسن خوبی انجام دیا اور دین و سنیت کی ایسی شمع روشن کی کہ اس کی لو کبھی مدم نہ ہوئی۔ منقول ہے کہ آپ ایک طویل عرصہ تک ماموں جان کے لنگر خانہ کے نگران رہے، مگر وہاں سے ایک دانہ بھی نہ کھایا، اور اس کے بعد سے آپ کا لقب صابر ہو گیا۔ 12 سال تک کلیر میں گلڑ کی شاخ پکڑ کر عالم تحریر میں کھڑے ہو رہے، مگر پائے عظیمت میں جنبش تک نہ آئی۔ جس پر نگاہ جمال ڈالتے وہ باکمال ہو جاتا، اور جس چیز پر نگاہ قہر ڈالتے خاکستر ہو جاتا۔ حضرت بابا صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے سینے کا علم نظام الدین کے پاس ہے اور دل کا علم علاؤالدین کے پاس ہے۔ وصال: آپ کی تاریخ وصال 13 ربیع الاول 690 ہجری مزار مقدس سرزمین کلیر ضلع سہارنپور میں نہر گنگ کے کنارے پر مرجع نام ہے۔ سلسلہ چشتیہ کی دوسری سب سے بڑی شاخ آپ ہی کی نسبت سے صابری کہلاتی ہے، اور آپ کے سلسلہ میں اتنے اولیاء علماء پیدا ہوئے کہ شمار ناممکن ہے۔ آپ دوران سما واصل بحق ہوئے۔ آپ خلاف شریعت نہ خود چلے نہ دوسروں کو چلتا دیکھ سکتے تھے، بلکہ احکام اسلام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سختی سے ڈانٹتے۔ تو آپ کو دین اسلام کی تبلیغ اور علوم و دین کی اشاعت کے لیے جناب فرید نے شہر فیض بخش کلیر کو جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ پاک پتن سے کلیر شریف تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر اپنے فرض منصبی کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ ابھی کلیر میں آئے ہوئے آپ کو تھوڑے ہی دن گزرے تھے، آپ کے کمالات علمی کی ہر طرف دھوم مچ گئی۔ ایک خلق خدا آپ سے فیض پانے لگی۔ جب شہر کلیر برباد ہوا تو اس کے بعد لوگوں پر آپ کی روحانی قوت کی اتنی ہیبت چھا گئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے انہیں خوف آتا تھا۔ آپ کے خلفاء میں شیخ شمس الدین ترک پانی پتی آپ کے ممتاز خلیفہ ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں کامل 32 برس تک رہے اور کبھی آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ جب ترک پانی پتی آپ سے روحانی تحصیل کر چکے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ سواروں میں جا کر ملازم ہو جاؤ، اور دیکھو جس روز تمہاری کوئی دعا کسی کی حق میں قبول ہو جائے سمجھ لینا کہ میں دنیا سے چلا گیا۔ چنانچہ ترک پانی پتی مرشد کے حکم سے شاہی فوج میں نوکر ہو گئے اور سلطان علاؤالدین خلجی کے ساتھ چتور گڑھ کی مہم کو سر کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سلطان نے بڑی کوشش کی اور ایک طویل عرصہ تک قلعہ کا محاصرہ کیے رکھا، مگر قلعہ فتح نہ ہوا۔ اسی دوران میں ایک روز رات کو ایسی آندھی چلی کہ تمام لشکر کے چراغ بجھ گئے، مگر ایک چراغ جل رہا تھا، جسے دیکھ کر سلطان کو بڑا تعجب ہوا۔ سلطان معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص خیمے میں قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر چپ چاپ مؤدب کھڑا رہا۔ جب ترک پانی پتی قرآن حکیم کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو سلطان کو باہر کھڑا دیکھ کر جلدی سے اس کی تعظیم کے لیے آگے بڑھے اور پوچھا کہ حضور نے اس وقت کیسے زحمت فرمائی۔ سلطان نے کہا میرا قصور معاف کر دیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ آپ نے یہ سن کر کہا میں تو آپ کی فوج کا ایک ادنی سا ملازم ہوں، مجھے ایسی مقبولیت کہاں نصیب جو میری دعا قبول ہو جائے۔ آپ کو شاید کسی نے بہکا دیا ہے۔ سلطان نے اصرار کیا کہ نہیں، ایسا نہ کیجیے، آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ چنانچہ ترک پانی پتی نے دعا کری، ہاتھ اٹھائے، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ قدرت خدا جناب مخدوم کلیر کی بات پوری ہوئی۔ جس روز ترک پانی پتی کی دعا قبول ہوئی اسی روز جناب مخدوم کلیر کا انتقال ہو گیا۔ ترک پانی پتی کے دل نے اس واقعہ ناگزیر کی گواہی دی۔ چنانچہ وہ کلیر پہنچے اور اپنے مرشد کی تجہیز و تکفین کے فرض کو سر انجام دیا۔ شہنشاہ نور الدین جہانگیر نے اپنے عہد میں آپ کے مزار کا گنبد تعمیر کرایا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے آپ کے عرس کی ایک کیفیت لکھی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ربیع الاول پہلی تاریخ سے 14 تک جناب مخدوم کلیری کا عرس ہوتا ہے، جس میں 2 لاکھ کے قریب مجمع ہوتا ہے۔ صابریہ سلسلے کے تمام مشائخ اور ان کی خانقاہوں کے سجادہ نشین اس میں شامل ہوتے ہیں۔